أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العظيم. چونکہ ہمارے پاس حضرت جی کے بیان سے پہلے بس کلید ہے تو ہم ترتیب ذرا تیزی کے ساتھ اس کو نپٹاتے ہیں. حمد باری تعالیٰ کے لیے میں درخواست کروں گا مبشر حسین صاحب سے. لکھا حمد خداوند تیری سونا جگ بنایا. لکھا حمد خداوند تیری سونا جگ بنایا. خوشیاں خواباں پھلاں باغاں سب دے نال سجایا.
چشمے پھٹن ندیاں وگن گیت انوکھے گاون چشمے پھٹن ندیاں وگن گیت انوکھے حمد خداوند تیری سونا جگ بنایا رات بنائی تے چن چاڑے سورج نے دن کیتا رات بنائی تے چن چاڑے سورج نے دن کیتا دکھ سکھ آون جاون اتھے میلا خوب سجایا ہر بندے نوں سینہ دتا ہر سینے دل دتا ہر بندے نوں سینہ دتا ہر سینے دل دتا کم ظرفاں نے قدر تیرے دین دا نہیں کوئی پایا لکھا حمد خداوند تیری آپے دیوے درد دلانوں آپے کرے دان آپے دیوے درد دلانوں آپے کرے دان عشق حسن دی کھیڑ بنا کے خوب بازار سجایا دیکھ قطرہ درداں والا منگے فقیر دعا دیکھ قطرہ درداں والا منگے فقیر دعا واسطہ دیوے پاک نبی دا سن دعا خدایا لکھا حمد خداوند تیری سونا جگ بنایا خوشیاں خواباں پھلاں باغاں سب دے نال سجایا یہ حضرت نکاح کی اسماء بشر بھائی پیش کر رہے تھے اب میں گزارش کروں گا سامع اللہ خاشمی صاحب سے کہ وہ حضرت کی ایک نظر پیش کریں یہ کیمپنگ کے دوران نظم
دارالعرفان ہے، دارالعرفان ہے، یہ تیری جان ہے، یہ میری جان ہے۔ دارالعرفان ہے، دارالعرفان ہے، یہ تیری جان ہے، یہ میری جان ہے۔ محبتوں کا عظیم گھر ہے، یہ چاہتوں کا پیام بر ہے۔ محبتوں کا عظیم گھر ہے، یہ چاہتوں کا پیام بر ہے۔ کھلا یہاں برکتوں کا در ہے، جگہ وہ جس کو چنا انہوں نے کہ مرشد آباد میں مکان ہے۔ دارالعرفان ہے، دارالعرفان ہے، یہ تیری جان ہے، یہ میری جان ہے۔ مجاہدہ ذکر اور نوافل نہیں ہے یہاں ان سے کوئی غافل۔ مجاہدہ ذکر اور نوافل نہیں ہے یہاں ان سے کوئی غافل۔ ہے سب کا استاد شیخ کامل، وہ مجتہد سلسلہ تصوف، وہ مولانا اللہ یار خان ہے۔ دارالعرفان ہے، دارالعرفان ہے، یہ تیری جان ہے، یہ میری جان ہے۔ چنا انہوں نے تھا ایک ہیرا چمک سے جس کی ہیں آنکھیں خیرہ۔ چنا انہوں نے تھا ایک ہیرا چمک سے جس کی ہیں آنکھیں خیرہ۔ عنایتوں کا جو ہے ذخیرہ ہے اکرم آوان نام ان کا، غلام سرکار دو جہاں ہے۔ دارالعرفان ہے، دارالعرفان ہے، یہ تیری جان ہے، یہ میری جان ہے۔ وہ صاحب حال اور نظر ہے، کفر کی موت ان کے ہاتھ پر ہے۔ وہ صاحب حال اور نظر ہے، کفر کی موت ان کے ہاتھ پر ہے۔ فتح کا صحرا بھی ان کے سر ہے، ملا ہے حکم نبی ان کو، یہی اب اسلامی حکمراں ہے۔ دارالعرفان ہے، دارالعرفان ہے، یہ تیری جان ہے، یہ میری جان ہے۔ کہ ہم پہ محنت ہمیں دکھارا، نظام تعلیم ہے سکارا۔ کہ ہم پہ محنت ہمیں نکھارا، نظام تعلیم ہے سکارا۔ ہے اپنی جان سے بھی ہم کو پیارا، توجہ ان کی تو دل ہے روشن، وگرنہ ناکارہ جسم و جان ہے۔ دارالعرفان ہے، دارالعرفان ہے، یہ تیری جان ہے، یہ میری جان ہے۔ نظام کافر حرام کاری ہے، غرق ملک اور قوم ساری۔ نظام کافر حرام کاری ہے، غرق ملک اور قوم ساری۔ کرو اب اسلامی آبیاری، ہے دھرتی رب کی نظام رب کا، یہی صدائے الاخوان ہے۔ دارالعرفان ہے، دارالعرفان ہے، یہ تیری جان ہے، یہ میری جان ہے۔ اے موت پر بیعت کرنے والو، وفا میں حد سے گزرنے والو۔ اے موت پر بیعت کرنے والو، وفا میں حد سے گزرنے والو۔ رکاوٹوں سے نہ ڈرنے والو، بدر سا منظر دکھاؤ سب کو، آباد خیموں میں ایک جہاں ہے۔ دارالعرفان ہے، دارالعرفان ہے، یہ تیری جان ہے، یہ میری جان ہے۔ یہ غزوۃ الہند کی صدا ہے، جہاد کر لو یہی بقا ہے۔ یہ غزوۃ الہند کی صدا ہے، جہاد کر لو یہی بقا ہے۔ مقدر کفر نو کے پا ہے، حفاظ اسلام یا شہادت، وگرنہ جینا زیان جاں ہے۔ دارالعرفان ہے، دارالعرفان ہے، یہ تیری جان ہے، یہ میری جان ہے۔
یہ حق پرستوں کی راہ گزر ہے، شہادتوں کا یہی سفر ہے۔ یہ حق پرستوں کی راہ گزر ہے، شہادتوں کا یہی سفر ہے کہ جنت خلد سب کا گھر ہے۔ کہا خدا نے نہ سوچو مردہ، شہید زندہ و جاوداں ہے۔ دارالعرفاں ہے، دارالعرفاں ہے، یہ تیری جان ہے، یہ میری جان ہے۔ یہ مسکن غازیاں بھی دیکھو، پھریں مجاہد جہاں بھی دیکھو۔ یہ مسکن غازیاں بھی دیکھو، پھریں مجاہد جہاں بھی دیکھو۔ ہیں بچے بوڑھے جہاں بھی دیکھو، مشن ہے سب کا نفاذ اسلام، انہی میں شامل یہ غازی جان ہے۔ دارالعرفاں ہے، دارالعرفاں ہے، یہ تیری جان ہے، یہ میری جان ہے۔ احسان بھائی دارالعرفان کا تعارف کروا رہے تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ ایک داخلی گیٹ اور اس کے پیچھے مٹی گارے کی ایک ترتیب ہی دارالعرفان نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فضا ہے۔ یہاں پہ اسرار التنزیل ہے، یہاں پہ حیات طیبہ ہے، رموز دل ہے، کندوز دل ہے، کیفیات ہیں، درد دل ہے۔ اور اسی دارالعرفان میں وسکارین بھی دیکھے جاتے ہیں جو اپنے تزکیہ کے حوالے سے، اپنے علم، اپنی تعلیم اور بورڈ میں اپنی امتیازی پوزیشن کے حوالے سے ایک دنیا کو حیران کیے ہوئے ہیں۔ یہی قرآن چڑھتی ہوئی ہماری مستقبل کی قیادت ایسی ہے کہ جسے روکنے کے لیے یہود و نصارہ نے اپنے تمام وسائل اور تمام قوت صرف کر رکھی ہے۔ انشاءاللہ صدیوں کو چیرتے اور نوری سالوں کو پھلانگتے ہوئے یہ بچے انشاءاللہ اسلام کی قیادت کریں گے۔ اب میں گزارش کروں گا سیف الرحمان صاحب سے جو حضرت جی کا نعتیہ کلام پیش کریں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ ملی ہیں خوبیاں انسان کو مدینے سے، چرائی پھول نے خوشبو وہاں پسینے سے، در حبیب میں سیماب کو تلاش تو کر، در حبیب میں سیماب کو تلاش تو کر، وہ اور جائے گا اٹھ کر کہاں مدینے سے۔ چند گھڑیوں کے لیے جالیے اقدس کے قریب، چند گھڑیوں کے لیے جالیے اقدس کے قریب، بعد مدت کے مجھے اس جگہ لایا ہے نصیب، بعد مدت کے مجھے اس جگہ لایا ہے نصیب، چند گھڑیوں کے لیے
ہوتا ہے، کیا خبر اس کو غم ہجر بھی کیا ہوتا ہے، چند گھڑیوں کے لیے ہے وظیفہ میرا، ان پر ہو درود و سلام، ہے وظیفہ میرا ان پر ہو درود و سلام، یوں شب و روز لیا کرتا ہوں محبوب کا نام، یوں شب و روز لیا کرتا ہوں محبوب کا نام، چند گھڑیوں کے لیے حاضری در کی تیری شان الگ رکھتی ہے، حاضری در کی تیری شان الگ رکھتی ہے، چاند چہرے کی یہاں دیکھ ادا سجتی ہے، چاند چہرے کی یہاں دیکھ ادا سجتی ہے، چند گھڑیوں کے لیے ہو کرم ان کا تو لگتی ہے یہ دوری بھی قریب، ہو کرم ان کا تو لگتی ہے یہ دوری بھی قریب، شکر ادا کیسے ہو گر دولت عقبا ہو نصیب، شکر ادا کیسے ہو گر دولت عقبا ہو نصیب، چند گھڑیوں کے لیے ایک ذرا صبر تو کر، ٹھہر تو جا دیکھنے دے، ایک ذرا صبر تو کر، ٹھہر تو جا دیکھنے دے، مجھے اس نور کے حالے کا مزہ دیکھنے دے، مجھے اس نور کے حالے کا مزہ دیکھنے دے، چند گھڑیوں کے لیے چند کرنوں کو تو دل میں بھی اتر جانا ہے، چند کرنوں کو تو دل میں بھی اتر جانا ہے، میں چلا جاؤں گا سیماب مجھے جانا ہے، میں چلا جاؤں گا سیماب مجھے جانا ہے، چند گھڑیوں کے لیے جالیے اقدس کے قریب، بعد مدت کے مجھے اس جگہ لایا ہے نصیب، چند گھڑیوں کے لیے
نعت کے لیے میرے پاس سردہ نام ہے محمد طاہر عمران صاحب کا. آپ کہیں. تیری یادوں کا چمن دل میں بسایا میں نے، تیری یادوں کا چمن دل میں بسایا میں نے، راز جینے کا تیری یاد سے پایا میں نے، تیری یادوں کا چمن دل میں بسایا میں نے، بوسے مٹی نے دیے تیرے قدم کو آقا، بوسے مٹی نے دیے تیرے قدم کو آقا، خاک بطحا کو ہے آنکھوں سے لگایا میں نے، خاک بطحا کو ہے آنکھوں سے لگایا میں نے، تیری یادوں کا چمن دل میں بسایا میں نے، تیری یادوں کا چمن دل میں بسایا میں نے، مجھے معلوم ہے کہ لپٹاتا یہ تجھ سے آقا، مجھے معلوم ہے کہ لپٹاتا یہ تجھ سے آقا، در کعبہ کو ہے سینے سے لگایا میں نے، در کعبہ کو ہے سینے سے لگایا میں نے، تیری یادوں کا چمن دل میں بسایا میں نے، تیری یادوں کا چمن دل میں بسایا میں نے، میں تو ذرا ہوں میری ذات میں کیا رکھا ہے، میں تو ذرا ہوں میری ذات میں کیا رکھا ہے، تیری نسبت ہی سے پایا ہے جو پایا میں نے، تیری نسبت ہی سے پایا ہے جو پایا میں نے، تیری یادوں کا چمن دل میں بسایا میں نے، تیری یادوں کا چمن دل میں بسایا میں نے، دیکھو اس شہر مقدس کی جھلک پھر ایک بار، دیکھو اس شہر
مقدس کی جھلک پھر ایک بار، رخت بے مایا ہے کاندھوں پہ اٹھایا میں نے، رخت بے مایا ہے کاندھوں پہ اٹھایا میں نے، تیری یادوں کا چمن دل میں بسایا میں نے، نام تیرا ہی تھا لب پر دم رخصت میرے، نام تیرا ہی تھا لب پر دم رخصت میرے، مال دنیا سے ایک سیماب کمایا میں نے، مال دنیا سے ایک سیماب کمایا میں نے، تیری یادوں کا چمن دل میں بسایا میں نے، راز جینے کا تیری یاد سے پایا میں نے، تیری یادوں کا چمن دل میں بسایا میں نے۔ میرے لبوں سے میرے ہونٹوں سے خوشبو جاتی نہیں، میرے ہاتھوں سے میرے ہونٹوں سے خوشبو جاتی نہیں، اس میں محمد میں نے لکھا بہت چوما بہت۔ یہ سارا کلام ہم حضرت جی کا سن رہے ہیں الحمدللہ، اور اب ایک نعت جو آج کے اس پروگرام کی آخری نعت ہے، اور اس کے بعد قدیر بھائی اپنا خطاب فرمائیں گے۔ میں خوشی محمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں تو آئیں اور نعت پیش کریں۔ رحمت عالم کی کوئی بات کرے، آج ہم عشق نبی میں یہ مسرات کریں، آؤ اس رحمت عالم کی کوئی بات کریں، آج ہم عشق نبی میں یہ مسرات کریں، آؤ اس رحمت عالم کی کوئی بات کریں، مل کے بیٹھے ہیں کرے آدم شاور دل کو، مل کے بیٹھے ہیں کرے آدم شاور دل کو، آؤ اس در پہ کبھی خود سے ملاقات کریں، آؤ اس در پہ کبھی خود سے ملاقات کریں، آج ہم عشق نبی میں یہ بسر رات کریں، آؤ
باتیں اس گل کی کرے ذکر روح یار کرے باتیں اس گل کی کرے ذکر روح یار کرے جس کی تعریف نباتات جمادات کرے جس کی تعریف نباتات جمادات کرے اپنے محبوب کی الفت کا تقاضا ہے یہ اپنے محبوب کی الفت کا تقاضا ہے یہ بزم دنیا میں بیان اس کی حکایات کریں بزم دنیا میں بیان اس کی حکایات کریں آج ہم عشق نبی میں یہ بسر رات کریں آؤ اس رحمت عالم کی کوئی بات کریں ہے گھٹن اور بڑا سخت اندھیرا پھر سے ہے گھٹن اور بڑا سخت اندھیرا پھر سے روشنی پھیلے بیان اس کی روایات کریں روشنی پھیلے بیان اس کی روایات کریں آؤ اس رحمت عالم کی کوئی بات کریں آج ہم عشق نبی میں یہ بسر رات کریں آؤ اس رحمت عالم کی کوئی بات کریں روسٹ منگوا رہے ہیں روسٹ منگوا رہے ہیں بھائی وہ آگے ٹھیک ہے ملک حکم قدیر آباد صاحب جو ہمارے قریب بھائی ہیں ہمارے قائم مقام شیخ بھی ہیں اور پرانے اسکارین بھی ہیں بھی ان سے خطاب فرمائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجاہدوا ان جہد نفسه اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک من زانت به البصر قابل احترام احباب گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خطاب تو میں نے کیا کرنا تھا چند انتظامی گزارشات تھیں چند وہ
الفاظ تھے، وہ فکرے تھے جو ہمیں یہ احساس دلا سکیں کہ ہم اللہ کے کن برگزیدہ بندوں کے پاس حاضر ہیں، نیت کیا ہے، لینا کیا ہے، کر کیا رہے ہیں۔ لیکن اس ساری گفتگو میں ایک چیز جو ایک لمحے عجیب سے گزر گئے وہ یہ ہیں کہ نعتیہ کلام ہر لکھنے والا ایک طرح سے اپنے خون دل سے لکھتا ہے، مگر صوفیاء کرام کا جو کلام ہوتا ہے وہ میرے الفاظ نہیں ہوتے، الفاظ کے وزن سے زیادہ اس میں کیفیات کا وزن ہوتا ہے۔ اللہ پاک ان بھائیوں کو اس کا اجر عطا فرمائے، ان کے نعتیہ کلام نے رلا رلا کے وہ چند الفاظ کی ادائیگی کے لیے بھی نہیں چھوڑا، تو گفتگو یا خطاب میں نے کیا کرنا ہے۔ ادر بھائی سے بھی جو گزارش کی تھی صرف اتنی کی تھی کہ میرا نام ہو اور جس گزارشات ہیں چند اس ضمن برس کرنی ہے۔ تو جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یوں تو اللہ رب العزت نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں قرآن کریم میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے، ہر آیت کا، ہر سورت کا، ہر رحمت کا ایک اپنا انداز ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت کا انداز اختیار فرمایا ہے، اللہ وہ ہے، اللہ جل شانہ نے اپنے تعارفی انداز میں جو ارشاد فرما دی ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ ربیع الاول کا ماہ مبارک ہمارے پورے ملک میں جگہ جگہ اس سے متعلق جلسہ ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، مختلف انداز ہوتے ہیں۔ ایک چیز جو پورے ملک کے طول و عرض میں زور پکڑ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ولادت با سعادت منائی جاتی ہے ربیع الاول کے حوالے سے۔ ولادت با سعادت صرف ہم انسانوں کے لیے نہیں، اس اشرف المخلوقات کے لیے نہیں، بلکہ اللہ جل شانہ نے رحمت للعالمین کا ارشاد جب فرمایا ہے اس میں کل جہانوں کی کل مخلوق آ جاتی ہے۔ اس سارے جمع غفیر میں بحیثیت مسلمان ہمارا جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الگ رشتہ بنتا ہے، اس کی نشاندہی شیخ مدد اللہ علی نے ارشاد فرمائی۔ اور اس ضمن میں یہاں مرکز میں 3-4 دفعہ ملکی سطح کے جلسے بھی ہوئے اور بے حساب مخلوق تھی، اور اتنی مخلوق تھی کہ مسجد کے ان دونوں ہاتھوں میں نہیں آ سکتے تھے، اس کے لیے ہمیں باہر جلسہ گاہ کا انتظام کرنا پڑتا تھا۔ اب چونکہ حالات ملک کی اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ کہیں پہ بھی آپ بڑا جلسہ منعقد نہیں کر سکتے، اور اگر آپ بڑا جلسہ منعقد کریں گے تو وہ آپ کے لیے سیکیورٹی رسک ہوگا، اس میں مختلف مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پچھلی جو ہماری یہاں پہ ماہانہ اجتماع ہے اس میں جنرل کونسل کی میٹنگ تھی، اس میٹنگ میں یہ عرض کیا گیا حضرت سے مختلف امور کے ضمن میں کہ اگر جلسہ نہیں کیا جا سکتا تو جو درد آپ نے ہمارے دلوں میں جگایا ہے اس کی تازگی کا سبب اگلے ماہانہ اجتماع میں آپ کا خطاب اگر ہمیں اس ضمن میں مل جائے تو تازہ ہو جائے گا۔ اس میں انہوں نے یہ مہربانی فرمائی، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنا اگلا جو ماہانہ اجتماع ہے اس کو چونکہ ربیع الاول میں بھی ہے اور بعثت رحمت علی کی بات بھی ہوگی تو اسی موضوع سے وہ اپنے بیان فرمائیں۔ اب گزارش یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ کے بعد جو حدیث مبارکہ عرض کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہد کا درجہ اسے بھی عطا کیا ہے جس نے اس جہان میں، اس دار فانی میں، اس بیتتی گزرتے لمحوں کی زندگی میں اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا ہے اور اپنے آپ کو کاربند کرنا ہے دین حق کے ایک ایک عمل پر، ایک ایک احکامات۔ ہم یہاں
جہاں بیٹھے ہیں اس کے اگر کچھ سال پہلے چلے جائیں، کچھ حالات اگر آپ اس انداز میں سوچیں تو ابھی غالباً نظم میں یا نعت میں حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر تھا. ایک وقت ایسا تھا اس دنیا میں، ایک وقت ایسا تھا کہ وہ سنت تازہ ہو گئی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ جس دن آپ نے کلمہ حق ادا کیا اسی سنت کے تحت کیفیات میں ایک اللہ کی واحد ہستی تھی حضرت مولانا علی یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، جنہوں نے یہ کیفیات قلبی حاصل کی اور اللہ کی مخلوق تک پہنچانے کا سبب. اب دیکھنا یہ ہے، یا جو گزارشات میں کرنا چاہتا تھا وہ صرف یہ ہیں کہ ہم نے ایک حقائق بیان کی جاتی ہے ایسے گفتگو میں، میرے سامنے آئی اگلے دن کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ مجھے ایک ایسی انگوٹھی بنا کر دو، اس پر ایسی تحریر ہو کہ اگر میں خوش ہوں تو میں اس تحریر کو یا اس انگوٹھی کو دیکھوں تو میں غم زدہ ہو جاؤں، اور اگر میں غم زدہ ہوں اور اس انگوٹھی پر میری نظر پڑے تو میں خوش ہو جاؤں. تو وہ وزیر انگوٹھی پہ سوچ کے جو اس نے تحریر قرار اس بادشاہ کو دی وہ یہ تھی کہ یہ وقت گزر جائے گا. اب یہ ایسا فکرہ ہے کہ انسان خوشی میں اگر اس فکرے کو دیکھے کہ یہ وقت گزر جائے گا تو سوچ آ جاتی ہے، اور دکھ میں اگر اس فکرے کو دیکھے تو پھر احساس آ جاتا ہے کہ سدا یہ دکھ نہیں ہے، اس کے بعد خوشی بھی اللہ رب العزت دے گا. تو میری جو گزارشات ہیں وہ یہ ہیں کہ مجھے آپ کو، ہم سب کو، اس سلسلہ عالیہ کے خدام کو اللہ رب العزت نے آج اتنی صدیوں کی دوری کے بعد بھی اپنے ایسے مقرب بندے عطا فرمائے ہیں کہ جو ہمیں ان 14 صدیوں کی دوری کو چیرتے ہوئے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار تک پہنچانے کی قوت رکھتے ہیں. اب اس کے بعد فیصلہ ہمارا ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا میں بیان سن رہا تھا، آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ آپ مرید نہیں ہیں، آپ مراد ہیں. اب اس کا جب آگے وہ بیان فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں مرید وہ ہوتا ہے جو پہنچ کر سیکھتا ہے، جو خود چاہت اختیار کرتا ہے اور ایسے اللہ تک پہنچتا ہے کہ جہاں سے اسے دربار رسالت تک رسائی پہنچے. اور جن لوگوں کے لیے جا کے اور چھوٹے چھوٹے انتظامات کر کے ان کو سہلا کے سمجھانا پڑے وہ مرید نہیں ہو سکتے، وہ مراد تو ہو سکتے. اس لیے میری جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ اسی ضمن میں جو تیسری بات آگے ہے اس میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ہی جو ارشاد ہے وہ یہ ہے. ایک مثال آپ ارشاد فرماتے غالباً پشاور کی کسی جگہ کی کہ ایک صاحب کا یہ گلہ تھا کہ جی میں 2 سال سے ذکر کر رہا ہوں لیکن میرے جو کیفیات ہیں وہ نہیں بن رہی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تو انہیں حضرت فرماتے ہیں کہ دوسرے ساتھی نے یہ عرض کیا کہ آپ کے دل کے اندر شیخ کے ساتھ جو ربط ہونا چاہیے اس میں کمی ہے، آپ کے قلب کے اندر وہ کیفیت نہیں ہے، جو ہوگی تو تمہیں حاصل. تو میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں ان چند گزارشات میں وہ یہی ہے کہ دنیاوی معاملات ہمارے ساتھ ہیں، عوارضات زندگی ہمارے ساتھ ہیں، صحت ہے، بیماری ہے، مسائل ہیں، اور یہی زندگی ہے. جہاں دکھ ہے وہاں خوشی ہے، جہاں سکھ ملتا ہے وہاں دکھ کی وقت آ جاتا ہے، امیری ہے، غریبی ہے. یہ معاملات زندگی کے جتنے بھی ہیں یہ سارے عوارضات زندگی ہیں، اور انہی میں رہتے ہوئے بیست رحمت علی کو سمجھتے ہوئے ایک دینی احکامات پر عمل کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو قرآن و سنت کا پابند کرتے ہوئے زندگی بسر کرنا، یہی تو دین ہے، یہی تو زندگی ہے، یہی تو اللہ رب العزت کے ارشادات ہیں اور دین کی رہنمائی. تو میری جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے ایسے مشائخ عطا فرمائے ہیں جو ہمارے زندگی کے کسی شعبے میں بھی تشنگی نہیں رہنے دیتے. میں روزمرہ کے معاملات میں دیکھتا رہتا ہوں کہ روزمرہ معاملات میں روز دن کتنے احباب آتے ہیں جو صرف دنیاوی معاملات میں رہنمائی دے رہے ہوتے ہیں. تو کون سا زندگی کا ایسا پہلو ہے، کون سا دین کا ایسا پہلو ہے کہ جس میں ہمیں اپنے شیخ سے رہنمائی چاہیے ہو اور وہ ہمیں نہ ملتی. لیکن اس سارے کے باوجود
جو میری تمام گفتگو کا ایک نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے قلوب کو ٹٹولیں، پھر سے ایک دفعہ اس کو ٹٹولیں اور یہ دیکھیں کہ کیا میں اس مرکز میں ان مشائخ اعظام کی توجہ میں حضرت متضلہ علی کی خدمت میں کہیں اپنی ہی دنیاوی معاملات کے لیے تو نہیں دھکے کھا رہا، اسی کے سکون کو تو نہیں ڈھونڈ رہا۔ جب آپ اپنی نیت میں یہ چیز داخل پورے خلوص کے ساتھ کریں گے کہ مجھے کیفیات قلبی چاہیے تاکہ میری زندگی قرآن و سنت سے مزین ہو سکے، مجھے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار تک حاضری چاہیے، اور مجھے اللہ رب العزت کی وہ ارشادات جو اس نے ارشاد فرمایا اپنے اس مخلوق کے لیے اس پر عمل چاہیے۔ اپنی نیت کو جب یہ ٹٹولیں گے تو وہ اکثر مثال بیان کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور آپ نے یہ ارشاد عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے مکان تعمیر کیا، آپ اس میں تشریف لائیں تاکہ اس میں برکت ہو جائے۔ تو آپ تشریف لے گئے، آپ نے 12 دفعہ یہ واقعہ سنا ہو، لیکن اس واقعے کو اپنے اوپر لاگو کر کے دیکھیں تو آپ جب تشریف لے گئے تو وہاں اس میں ایک کھڑکی تھی، آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ کھڑکی آپ نے کیوں رکھی؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کی اس سے ہوا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس طرف مسجد ہے، اگر آپ اس نیت سے یہ کھڑکی رکھتے کہ مجھے اذان کی آواز آئے گی تو آپ کو اجر بھی ملتا، تو ہوا تو آنی تھی۔ تو میری جو گزارش ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے، اپنے خلوص دل کو دیکھنا ہے، اس کو ماپنا ہے کہ اس میں کہاں کہیں کسی جگہ پہ رتی کی برابر بھی کمی نہ ہو، کیونکہ یہ رشتہ ایسا ہے کہ دنیا کے مضبوط ترین رشتوں میں سے یہ ایک رشتہ ہے۔ شیخ کا اور سالک کا جو رشتہ ہوتا ہے یہ دنیا میں سب سے مضبوط ترین رشتہ ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ رشتہ دنیا کے نازک ترین رشتوں میں سے بھی ایک رشتہ ہوتا ہے۔ اب آپ کی نیت اور خلوص ہے کہ آپ اس رشتے میں کتنی قوت پیدا کرتے ہیں یا اس کی نزاکت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس لیے پوری توجہ کے ساتھ، پوری کوشش کے ساتھ محنت کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے بلغ عنی ولو کان آیا کہ آپ تک جو یہ مشائخ اعظام پہنچا رہے ہیں، جب ہم اپنے خلوص نیت کے ساتھ صفائی قلب کی طرف چل پڑیں گے تو دوسرا قدم جو ہمارے اوپر، یا دوسرا اقدامات جو ہمیں ماننا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس ارشاد کے مطابق اگر آپ کے پاس آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات بھی آ جائے تو اس کو اللہ کی مخلوق تک پہنچاؤ، اس کی تبلیغ کرو، اس کو اللہ کی مخلوق تک پہنچانے کا سبب بنو۔ تو جب ہم پہلے حصے میں خود خلوص کے ساتھ حاصل کریں گے وہ کیفیات ہمیں از خود بیٹھنے نہیں دیں گی، کیونکہ میں اس درد کو دیکھتا ہوں، آپ ان نعت کے ایک ایک لفظ کو دیکھیں، یہ انسان کے دل کو ہلا دیتی ہیں، اس کی روح کے اندر ایک تازگی پیدا کر دیتی ہیں۔ کیفیات ہیں کہ وہ مشائخ حضرت متضلہ علی ہمیں اپنے 24 گھنٹوں میں سے کتنا وقت صرف کرتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق تک اللہ پہنچ جائے، تو کیا ان کے دل کے اندر یہ درد نہ ہوگا کہ کتنی مخلوق ایسی ہے کہ جس تک یہ پیغام پہنچانے میں ہم لوگ کمزوری اختیار کر رہے ہیں، وہ کیا تکلیف ہو۔ آپ کسی لمحے بھی جب اپنی ایک خاص کیفیت میں ذکر و اذکار کی میں ہوتے ہیں، چند ثانیے میں جو کیفیت ہوتی ہے اس کیفیت میں انسان یہ کہتا ہے کہ میں اپنی جان بھی نچھاور کر دوں اور اللہ کا حبیب مجھ سے راضی ہو۔ تو کیا مشائخ اعظام حضرت متضلہ علی کے اندر کے دل میں وہ درد نہیں ہوگا؟ اور ہم جیسے گناہگار اور کمزور بندے سامنے بیٹھے ہیں کہ ہم نے لینا ہے اور آگے اللہ کی مخلوق تک پہنچانے کے لیے صحیح کریں، ہم کوشش لگے رہتے ہیں انتظامی امور میں، مختلف معاملات میں کمی بیشی انسان ہے ہو جاتی ہے، لیکن آپ سے میری یہی گزارش ہے کہ کوشش کریں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے مقرب بندوں کے پاس پہنچایا اور اس عارضی اور فانی زندگی میں آپ کو موقع عطا فرمایا کہ آپ ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں سے آپ کو کیفیات قلبی مل رہی ہیں، اور
اپنی اس وقت کی نزاکت کو سمجھیں، اس کو حاصل کرنا، اس کو اللہ کی مخلوق تک پہنچانا، اور اللہ رب العزت سے ہمیشہ یہی دعا کرنا کہ اللہ پاک ہمیں اس میں استقامت عطا فرمائے۔ میری یہی چند گزارشات تھیں، اور اس میں مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے اصل کو پہنچ سکیں۔ اب میں ایک یہاں ہمارے چونکہ سلسلہ عالیہ کے اب آپ بھی تشریف رکھتے ہیں، تو حضرت مدد اللہ علی کی ایک تحریر ہے جو انہوں نے اپنے حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیار میں تحریر کی، تو اس میں مختلف جلسوں میں اور جگہوں پہ جاتا ہوں، تو وہاں پہ ایک ساتھی نے پڑھی تو مجھے اس محبت، اس کے اندر اتنا وہ پیار نظر آیا کہ اگر یہاں پہ وہ ساتھی تشریف رکھتے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ حضرت کے آنے تک بس چند ہی لمحے رہتے ہیں، حضرت تشریف لانے والے ہیں، کہ وہ پیار بھری وہ انداز جو حضرت مدد اللہ علیہ نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے لیے تحریر فرمایا، ہم سب اس کو سن سکیں۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ۔ آمیں ہماہی رلم البہاں، آمیں ہماہی رلم البہاں، لمبیاں راتاں گالی کراں، آمیں ہماہی لد گئے او ویلے ڈھل دے پچھاویں، لد گئے او ویلے ڈھل دے پچھاویں، خوش تھی کہ بہانا ہک بیت سہاویں، خوش تھی کہ بہانا ہک بیت سہاویں، اجڑی حویلی مڑ نہیں جاوے کی، ہک جھٹ جیاویں ہرل کے دکھاں، آویں ہماری رلم البہاں، آویں ہماری لمبیاں راہ پینڈے چکھیرے، لمبیاں راہ پینڈے چکھیرے، کلی جندڑی جھنجھٹ بتھیرے، کلی جندڑی جھنجھٹ بتھیرے، یاداں تیریاں ساتھی سفر وچ، آویں ہتوں بھی لل کے ٹراں، آویں ہماری رلم البہاں، سہنی بنائی اے رب نے خدائی، سہنی بنائی اے رب نے خدائی، ہک بیت چنگی ہے صورت بنائی، ہک بیت چنگی ہے صورت بنائی، نئی نظریہ کوئی تیڈ ثانی، نئی نظریہ کوئی تیڈ ثانی، سامیں جتی میں حرج کے وکھاں، آمیں ہماری وادیاں دریا گلشن تے صحرا، وادیاں دریا گلشن تے صحرا، سب جاگ ڈٹھیاں ہک ہک تے جا جا، سب جاگ ڈٹھیاں ہک ہک تے جا جا، تیرے جیاں کوئی فقیران دسدا، ہک تو